پنجاب و ہند میں کوئی دیکھو، صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، نور الدین زنگی کو دیکھو، ٹیپو سلطان کو دیکھو، جس کو بھی دیکھو کہ بیٹا اس میں محبت رسول کا جذبہ سرشاریت بھری ہوگی، سینے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے فقط رسول اللہ سے محبت کی ہے، ان کی ذات پہ تبصرہ نہیں کیا۔ آج کا مسلمان رسول اللہ سے محبت تو کرے نہ کرے، وہ تو نعتوں کی حد تک رہ گئی، لیکن تبصرہ کرتا ہے کہ رسول حاضر ہے، رسول نہیں حاضر، رسول جانتا ہے، رسول نہیں جانتا۔ ارے یہ تجھ سے پوچھیں گے کہ رسول جانتا ہے کہ صحابہ کرام سے پوچھیں گے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ بتاؤ بھائی، آج کا مولوی کرے گا یا صحابہ کرام کرے گا؟ رسول اللہ غیب جانتے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ کو حق سے غیب سے ندا دینی چاہیے کہ نہیں؟ رسول اللہ ہماری صدائیں سنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سانو ہون فیصلہ کرنا چاہیے یا کہ صحابہ کرام کو فیصلہ کروانا؟ صحابہ کرام یا کہ سانو امام زین العابدین ورگے کو کروانا چاہیے جنہیں افضل التابعین نے، یا حضرت اویس کرنی کو کروانا چاہیے جنہیں خیر التابعین نے؟ اندر کو فیصلہ کرنا چاہیے بھئی یقیناً سانو یا صحابہ کو فیصلہ کرنا چاہیے یا جو تعلیمات صحابہ نے تابعین کو مرحمت کیتیاں نے سانو انہاں تو فیصلہ کروانا چاہیے۔ بھئی اگر رسول اللہ غیب نہیں سی جانتے کہ قربان جاوا میدان کربلا ہے، میدان کربلا ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ تے ظلم دے تشدد دے پہاڑ ٹائے گئے، زیادتیاں دے پہاڑ ٹائے گئے، آپ نے لب نو بند رکھیا اپنے اللہ دی رضا دے۔ اچھا تمام کنبہ شہید ہو گیا، سید زادہ حضرت زین العابدین امام زین العابدین آپ جڑے سن آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں جب گرفتار کیتا گیا تو آپ نے پکاریا ہے کہ کس نے پکاریا ہے؟ پکاریا ہے کہ کس نے پکاریا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے رسول سے محبت کی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس نے محبوب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی، جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو بھی ہم اپنے آقا کی خاطر سوچتے ہیں وہ آقا کی خاطر نہیں، وہ ڈائریکٹ الزام اللہ پہ لگاتے ہیں، ڈائریکٹ الزام اللہ پہ لگاتے ہیں۔ یعنی وہ نقص، وہ کمی، وہ کجی رہ گئی ہے رسول اللہ میں کہ وہ غیب نہیں جانتے، وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتے، تو وہ پھر کس میں ہے؟ وہ خالق میں کمی ہے نا، مخلوق میں کمی۔ وہ الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ اللہ پہ لگاتے ہیں۔ اب جو بھی صاحب ایمان ہے جب اس کو درد اور تکلیف پہنچتا ہے تو وہ رسول اللہ کو یاد کرے تو وہ بیٹا بدعت نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے، وہ امام زین العابدین اور خیر التابعین حضرت اویس کرنی کی سنت ہے، اور ان کی سنت نہیں ہے حضرت خالد بن ولید کی سنت ہے، ان کی سنت نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے۔ جنگ یمامہ میں جب مسلمان اور وہ منافقین آپس میں بھیڑے تو نعرے لگتا ہے دونوں جانب سے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جب دونوں طرف سے نعرے لگ گئے منافقین کھل مل گئے، صحابہ کرام جو خاصان خاص تھے سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، آگے التجا کی، میرے آقا، میرے بابا، میرے ملجا، اے ہمارے امیر المومنین، ہم میں اور منافقین میں جو فرق تھا وہ ختم ہو گیا، جو ان میں ہم میں جو تکرار تھا وہ ختم ہو گیا۔ کیسے؟ فرمایا سمجھ نہیں آتی اپنا کون ہے غیر کون ہے، تلوار کس پہ چلائیں، وار کس کا چھیڑیں؟ تو فرمایا معاملہ کیا ہے؟ چھڑ دے بھائی جب فرمایا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا معاملہ یہ ہے کہ حضور ہم بھی کہتے ہیں نعرہ تکبیر، وہ بھی کہتے ہیں نعرہ تکبیر، کیا الفاظ معنی میں نہیں تفاوت، لیکن
تے لفظاں دے معنی بھی ہونے، لفظ بھی ہونے تے لفظاں دے معنی بھی ہونے. الفاظ و معانی میں نہیں تفاوت لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور کہنا ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان. کیا معلوم ہوا؟ فرعز کی حضور کے ہم بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اے امیر المومنین، اے ہمارے آقا، ہم بھی وہی نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی وہی نعرہ لگاتے ہیں، ہم میں ان میں فرق واضح نظر نہیں آتا. تو فرمایا جاؤ وہ جب کہے نا نعرہ تکبیر لاؤ شرک کا فتویٰ، یہ ہمت ہے، یہ قلم جسارت ہے، یہ زبان تیری کند نہیں ہوتی تے فتویٰ لگا. حضرت سیدنا صدیق اکبر تے لگا. فرمایا جدو اکھنا نعرہ تکبیر تے تسی کہنا ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت تے جواب آئے گا یا رسول اللہ. کیا جواب آئے گا؟ یا رسول اللہ. ارے بھائی اگر رسول اللہ مدد کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ہماری نصرت کرتا ہے، تو یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، بلکہ صحابہ کرام کا نہیں، یہ افضل البشر ما بعد الرسول، میرے امام، آپ کے امام، علی کے امام، عمر کے امام، حسین کے امام، حسن کے امام کا عقیدہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ. سمجھ آگے نا بیٹا، آگے چلیے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ خالد بن ولید کا عقیدہ ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ حضرت امہات المومنین سیدہ عائشہ کا عقیدہ ہے. حضرت عائشہ کا کیسے عقیدہ ہے؟ فرمایا مدینے میں قحط پڑ گیا، مدینے میں قحط پڑ گیا، کئی مہینے نہیں، کئی ایک سال ڈیڑھ گزر گیا، بارش کا نام و نشان تک نہ آیا، فصلیں سوکھ گئی، گھاس پھوس سوکھ گیا، چرواہے